فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے اٹھو ہم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر موجودہ زمانے تک ہر دور میں مسلمان اور بزرگان دین اپنے اپنے طریقے سے ذوق اور تحقیق کے مطابق حضور کے میلاد کا ذکر کرتے ہیں، حضور کی میلاد کی محافل سجاتے آئے ہیں. سو اس سلسلے میں اگر کوئی بہت بڑے بڑے علماء ہیں، انہوں نے رسائل لکھے، کتابیں لکھی اور ولادت مطہرہ کے واقعات لوگوں کو بٹھا کر، جیسے آج ہم میں اور آپ بیٹھے ہیں، بیٹھ کر ایک دوسرے کو سنائے کہ دیکھو میرے محبوب کی کیا شان ہے، دیکھو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے، ایک دوسرے لوگوں کو بیان فرماتے رہے. لوگ محافل اور مجالس میں انہیں پڑھ پڑھ کر، سن کر، سنا کر ایمان اور محبت کی تازگی کا سامان فراہم کرتے رہے. تاریخ اسلام کا کوئی زمانہ اس مبارک اور محبوب عمل سے خالی نہیں رہا. اسی لیے ہماری بھی اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ذکر پاک کی برکت سے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی دولت عظمیٰ میں خیرات عطا فرمائے کہ حضور کی محبت اور حضور کا عشق سب سے بڑھ کر دولت ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت الرحمان نے کیا خوبصورت انداز میں فرمایا کہ مثل فارس زلزلے ہو نجد میں ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کی عادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. کہ ایسا مذہب جس میں حضور کا ذکر شرک ہے تو ہم اس برے مذہب پر لعنت کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہاں پر فرماتے ہیں غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل. جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، تو بے دین ان کے دلوں میں غصہ بھرا آتا ہے. یہ دیکھو حضور کی آمد کے اوپر کیا کریں، یہ دیکھو حضور کی آمد کے اوپر کیا کریں. فرمایا غیظ میں جل جائیں، تمہارے دل غصوں کے اندر جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلاد یوں ہی پڑھتے رہنے، سننے سنانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج کے موضوع کی طرف ہم آتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کب ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور کب تخلیق ہوا. امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب چیزوں سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنے نور کے فیض سے پیدا فرمایا، اور پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ کو منظور ہوا وہ نور سیر کرتا رہا. اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ تھی، نہ فرشتہ تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، اور نہ جن اور نہ انسان تھے. پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نے نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے حصے سے لوح کو پیدا کیا، اور تیسرے حصے سے عرش پیدا کیا. آگے ایک طویل حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق اسی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تخلیق کرتا گیا. یعنی ساری کائنات حضور کے نور کے صدقے میں تخلیق ہوئی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت قربان جائے اس موقع پر فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان
حضور کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر کرو. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. امام الصلانی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو حکم دیا کہ انوار انبیاء پر توجہ کرے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک نے دیگر انبیاء کرام کی روحوں پر توجہ فرمائی تو اس نور نے ان سارے انوار کو ڈھانپ لیا، یعنی سب نور حضور کے نور کے اندر تشریف لے آئے. انہوں نے عرض کی باری تعالیٰ ہمیں کس چیز نے ڈھانپ لیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. اے جماعت انبیاء اگر تم ان پر ایمان نہ لاؤ گے تو اگر ان پر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں شرف نبوت سے بہرہور کیا جائے گا. اس پر سب ارواح انبیاء نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم تیرے حبیب پر ایمان لائے. اس کا مکمل ذکر قرآن میں موجود ہے. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. محبوب یاد کریں اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد دیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر کے مبعوث کروں گا اس کے بعد آپ کے پاس اگر میرا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو تم سارے کے سارے ان پر ایمان لانا اور ان کے مشن کی مدد کرنا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے یہ عہد بھی لیا کہ وہ اپنی اپنی امت کو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی تصدیق کرنے کی تلقین کرتے رہیں گے. چنانچہ تمام انبیاء کرام نے ایسا ہی کیا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی کہا تھا اے لوگوں تم نے مجھے یہ دیکھا کہ میں مردے زندہ کر دیتا ہوں، تم نے مجھے یہ دیکھا کہ میرے پاس مادرزاد پیدائشی اندھے آتے ہیں، میں انہیں دم کرتا ہوں ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں. لیکن وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میں تمہیں اپنے سردار کا میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں. میرے بعد جو شانوں والا نبی آنے والا ہے ان کا نام احمد ہوگا. عبرانی زبان میں بڑی شان والا وہ رسول ہوگا. میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اگر تمہارے دور میں تشریف لائے تو تم ان پر اپنی جانیں نچھاور کر دینا، ان کی شریعت پر عمل کرنا. یہ کون خوشخبری دے رہے ہیں؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوشخبری دے رہے ہیں. لہٰذا قرآن کی اس آیت سے ثابت یہ ہوا کہ انبیاء بھی حضور کے نور کی اور حضور کی آمد کی خوشخبریاں لوگوں کو دیتے رہے. آج نبی تو اپنی امتوں کو خوشخبریاں دیں کہ وہ نبی احمد نبی مرسل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں. قرآن میں ان بشارتوں کو خوشخبری کہہ کے اس کا ذکر موجود ہے. آج جب حضور کی امت کے علماء حضور کے ممبر اور مصلوں پر بیٹھ کر لوگوں کو حضور کی ولادت کی خوشخبری سنائے تو نہ جانے کیوں کوئی دوستوں کے منہ بن جاتے ہیں. ارے دوستو دیکھو تو صحیح، ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ کے نبیوں نے اپنی امتوں کو بشارتیں سنائی اور ہم سارے بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کر کے گویا ایک دوسرے کو خوشخبریاں سنا رہے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سب کا وہی عقیدہ جو انبیاء کا عقیدہ تھا. انبیاء کا کیا عقیدہ تھا کہ ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، ہے بڑی شان والا ہمارا نبی، ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. ان سے روایت ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب کے نبی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا میں اس وقت سے نبی ہوں کہ جب کہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی روح کا اور جسم کا تعلق ابھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی تھی. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے
کہ میں نے بارگاہ نبوت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے شرف نبوت کے ساتھ مشرف ہو چکے ہیں، یعنی آپ کو نبوت کب ملی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا اور آسمانوں کی طرف قصد فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 طبقات کی صورت میں تخلیق فرمایا. اللہ تعالیٰ نے عرش کو ان سے پہلے بنایا تو عرش کے پائے پر محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء لکھا. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو پیدا فرمایا جس میں بعد ازاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا. تو میرا نام نامی جنت کے دروازوں پر، اس کے درختوں کے پتوں پر اور اہل جنت کے خیموں پر لکھ دیا. حالانکہ ابھی آدم علیہ السلام کے روح اور جسم کا باہمی تعلق نہیں ہوا تھا. پس جب ان کے روح کو جسم میں داخل فرما دیا اور زندگی عطا فرمائی تو انہوں نے عرش کی طرف نگاہ اٹھائی. یعنی آدم علیہ السلام نے جیسے ہی پیدا ہوئے اور ان میں روح جب پھونکی گئی تو جیسے ہی روح پھونکی گئی تو آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھ کھولی تو عرش کے سامنے کوئی چیز جگمگاتی نظر آئی. تو فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام نے عرش معظم کی طرف نگاہ اٹھائی تو میرے نام کو عرش پر لکھا ہوا دیکھا. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ اے آدم یہ تمہاری اولاد کے سردار ہیں. جب آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا تو انہوں نے بارگاہ الہی میں توبہ کی اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں میرے نام یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہی سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ سے شفاعت طلب فرمائی.